نیکی میں خوشبو ہوتی ہے، برائی میں بدبو ہوتی ہے۔ اور بعض دفعہ شیخ حسان حافظہ اللہ بیان فرماتے ہیں، بڑے اچھے جید عالم ہے، فرماتے ہیں مجھے ایک عورت نے بتایا کہ میں اللہ کی ایک نیک بندی کو غسل دے رہی تھی، جیسے جیسے میں غسل دے رہی تھی خوشبو پھوٹتی جا رہی تھی۔ غسل سے فارغ ہوئے ہفتہ ہو گیا ہے، لیکن اس خوشبو کی لذت میں آج بھی محسوس کر رہی ہوں۔ سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ کے شاگرد کو جس نے ایک برائی سے بچنے کے لیے ٹھنڈے ٹھٹھرتی سردیوں میں پانی سے نہایا، بیمار ہو گیا، اپنی عزت کو بچانے کے لیے بیچارہ فوت ہو گیا، مورخین لکھتے ہیں اور خود بزرگوں نے مجھے بتایا ایک مستند واقعے کے طور پر کہ جب اس کو قبر میں دفنایا گیا تو اس کی قبر کی مٹی سے خوشبو کی مہک آ رہی تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ خوشبو بدبو ہم نہیں جانتے۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اللہ جس ذریعے سے چاہتا ہے اللہ خود فرشتوں کو کسی ذریعے سے بتا دیتا ہے۔ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ إِن كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ۔ خصوصاً اللہ کے قرآن کی اس آیت کو ذرا آپ زیادہ توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ ایک جرم ایسا ہے جس کا اللہ نے نام لے کے تذکرہ کیا ہے کہ جو یہ جرم کرتا ہے وہ تو لعنتی انسان ہے، اور اللہ کے الفاظ ہیں دنیا میں بھی لعنتی ہے اور آخرت میں بھی لعنتی ہے۔ یہ سورہ نور ہے، سورہ نور ہے، اور سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو پاک دامن بھولی بھالی عورتوں پہ تہمت لگاتے ہیں، پاک دامن بھولی بھالی عورتوں پہ تہمت لگاتے ہیں، ان پہ دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين۔ بلا شبہ جو لوگ بھولی بھالی پاک دامن مومن عورتوں پہ تہمتیں لگاتے ہیں وہ لعنتی ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ لیکن اس دن یہ عذاب ہوگا جس دن ان کی زبان بھی گواہی دے گی، ان کے ہاتھ بھی گواہی دیں گے، اور ان کے پاؤں بھی گواہی دیں گے اس چیز کے بارے میں جو وہ دنیا میں کرتے رہے۔ اس دن اللہ ان کو پورا پورا بدلہ، پورا پورا حساب ان کا چکائے گا۔ اس دن ان کو پتہ چل جائے گا کہ حق تو اللہ ہے اور ہر بات کو کھول دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ کسی پہ تہمت لگانا ہمارے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں میں 2-4 حرف لکھ سکتا ہوں تو بس جو چاہوں لکھ دوں، میری زبان حرکت کر سکتی ہے تو جو چاہوں بول دوں۔
ٹھیک ہے آپ کو بڑا لکھنا آتا ہے، لکھ لیں، بہت بولنا آتا ہے، بول لیں، آپ بڑے اینکر ہیں، آپ خوب بولیں، بڑے چینل ہیں آپ کے، خوب بنا لیں، بڑے فالورز ہیں آپ کے، بڑھا لیں ان کو، بڑا شوق ہے آپ کو ریٹنگ کا، بنا لیں اپنی جتنی چاہنا چاہتے ہیں، بنانا چاہتے ہیں، لیکن ذرا سوچ کے کہ تیرے ہاتھ بولیں گے۔ اور آج تیری زبان تیری مرضی سے بولتی ہے، لیکن مرنے کے بعد جب اللہ تجھے اپنی عدالت میں کھڑے گا، پھر تیری مرضی سے نہیں، یہ اللہ کی مرضی سے بول کے بتائے گی سچ کیا تھا، جھوٹ کیا تھا۔ تہمت لگانا بھی کوئی مشکل کام ہے؟ یہ سورہ نور وہ صورت ہے جو یہ بتاتی ہے کہ جس بندے کی عادت ہو جائے عزتوں کو اچھالنا، وہ تو نبیوں کی عزتوں کو بھی معاف نہیں کرتا ہے۔ اسی صورت میں پہلے اس تہمت کا تذکرہ ہے جو ظالم منافق عبداللہ بن ابی نے میری اور آپ کی ماں جی پہ لگائی تھی۔ پہلے اللہ نے اس کا رد کیا، اور کچھ منافق آج تک تہمت لگاتے آ رہے ہیں صحابہ پہ، ہماری ماؤں پہ، امہات المومنین پہ۔ تو اللہ رب العزت نے اس گناہ کا تو خصوصی تذکرہ کیا ہے قرآن مجید۔ تو سورہ طارق کا پہلا پیغام یہ ہے کہ تم جو کچھ بھی کرو ذرا سوچ کے کہ نگرانی ہو رہی ہے۔ اس امت کے اس نوجوان پہ میں بڑا حیران ہوں گا، اس بیٹے اور بیٹی پہ بڑا حیران ہوں گا کہ اگر اس کے کمرے میں بتایا جائے کیمرہ لگا ہے اور پیچھے اس کیمرے کا کنیکشن ایسا ہے کہ تیری ماں دیکھ رہی ہے، تیرا باپ دیکھ رہا ہے، تیرا استاد دیکھ رہا ہے، تو وہ شرما جاتا ہے۔ اس مسلمان چور اور ڈکیت پہ حیران نہ ہوں تو کیا کریں؟ اگر اس کو بتایا جائے کیمرہ دیکھ رہا ہے اور پیچھے پولیس دیکھ رہی ہے تو وہ برائی سے باز آ جاتا ہے۔ اور جب اللہ کا قرآن اس کو بتاتا ہے کہ میں نے تیری نگرانی کے لیے فرشتے مقرر کیے ہیں تو پھر وہ شرماتا ہی نہیں۔ اور پھر جب اللہ نے یہ بتایا کہ فرشتے مقرر کیے ہیں تو خصوصی طور پہ کہا وہ فرشتے خود عزت والے ہیں۔ ان فرشتوں کی عزت بھی تمہارے ماں باپ سے بڑھ کے ہے، وہ دیکھتے ہیں اور تم جرم کرتے ہو۔ ہمارا ایمان کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ سوشل میڈیا کے اس دور میں رخصت ہو گیا ہے۔ کبھی جب فرصت کے لمحات میں دیکھتے ہیں اچھے بھلے لوگ کیا کچھ لکھ رہے ہیں، کیا کچھ کہہ رہے ہیں، کیا کچھ بول رہے ہیں، کیا مغلظات ہیں جو ان کی زبانوں سے نکل رہی ہیں، کیا گالیاں ہیں جو نوٹ کیے جا رہے ہیں، تو سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ یا اللہ ان لوگوں کا بھی فرشتوں پر ایمان ہے۔ وہ جو ایمان کی باتیں پڑھی تھی، بچپن میں یاد کی تھی، قرآن جن سے بھرا پڑا ہے،